أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. آپ فرما دیجئے کہ تم تورات لے آؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پھر اس کے بعد جس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا سو وہی لوگ بڑے بے انصاف ہیں. قل صدق اللہ. آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جو باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین. اور وہ مشرکین میں نہ تھے. محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں ہیں. آیت نمبر 93، 94 اور 95. ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات میں یہودیوں سے اور بے شمار مقامات میں نصرانیوں کو دین حنیف کی، ملت ابراہیمی کی دعوت دی اور ان سے بحث کرتے ہوئے خود کو ملت ابراہیمی پر ہونے کو بتلایا کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہی میں بھی لے کر کے آیا ہوں اور میں ملت ابراہیمی پر ہوں. یہ بتلایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ان لوگوں نے، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کو ماننے والا ہوں اور آپ کو سچا ماننے والا ہوں. میری شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ملتی جلتی ہے اور اس کی بہت ساری تعلیمات میری شریعت میں باقی رکھی گئی ہے. آپ یہ مستقل کہتے آ رہے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام تھی، جو منع تھی، لیکن آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں. مثال میں ان لوگوں نے کہا جیسے اونٹ کا گوشت ہے اور اونٹ کا دودھ ہے، آپ اسے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اونٹ کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، اونٹ کا دودھ بھی استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی خود کو ملت ابراہیمی کا پابند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ کیسی بات ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے امت کو جواب دیا کہ یہ تم جو کہتے ہو یہ غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بلکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی یہ چیزیں حرام چلی آتی ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ پر حرام کیے ہوئے تھے. یہودی اونٹ کے گوشت کو اور ان کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے.
اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے سے کے زمانے سے یہ چیز چلی آتی ہے، آپ ہیں کہ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، ان کا دودھ بھی استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان لوگوں کا جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ وجہ تھی اس کی، ان کو عرق النسا ایک تکلیف ہے، ایک بیماری ہے جس میں ایڑی سے لے کر کمر تک درد اٹھتا ہے انسان کے پیر میں، دونوں پیر میں یا ایک پیر میں درد اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ جب یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا بھی دوبر ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہو گئی تھی، عرق النسا۔ نسا ایک رگ ہے جسے نسا کہتے ہیں، اور اسی رگ کی وجہ سے یہ درد اٹھتا ہے، اور جہاں جہاں وہ رگ پہنچتا ہے اس کا درد وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو ایک طرح کی بدنی تکلیف تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وجہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں آئندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یا یہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس تکلیف سے جب ان کو چلنا پھرنا مشکل ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ میرے نزدیک جو محبوب ترین غذا ہے، میرے نزدیک جو پسندیدہ خوراک ہے، میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ اگر یہ بیماری اچھی ہو جائے تو میں جو پسندیدہ غذا میرے نزدیک ہے وہ کھانا چھوڑ دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی منت مانی۔ کہتے ہیں کہ بعد میں جب یہ بیماری ختم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ دو طرح کی باتیں ہیں۔ الغرض ایک تکلیف ان کو ہوئی تھی، باقی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں اسے کھانا شروع بھی کر دیا تھا۔ لیکن اب ہماری شریعت میں ہم دیکھیں کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر ہم ایسا حرام کر لیں کہ میں اپنی زندگی بھر میں گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس طریقے کی منت ماننا، جو کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا، وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھی۔ ہماری شریعت میں اگر ہم سوچیں اس کا کیا حکم ہے کہ ہم کسی حلال چیز کو، جیسے ہم لوگ کبھی کہتے بھی ہیں کہ میں گائے کے گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی کی طبیعت کو بنتی نہیں ہے یا اس کے لیے مضر صحت ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن منت کے طور پر یہ بولنا کہ میں اس حلال چیز کو لے کر کے بولنا کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہوں، یہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرح سے یہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ قرآن کریم کی سورت ہے سورہ تحریم، اس کے شروع میں آپ علیہ السلام کو اس سلسلے میں آگاہ کیا گیا، آپ کو حکم دیا، آپ سے اللہ کا ارشاد ہوا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنے گھر والیوں کی مرضی اور ان کی پسند کو تلاش کرتے ہوئے ان کو راضی کرنے کے لیے آپ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیتے ہیں؟ آپ نے اپنے اہلیہ میں، ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس کچھ مشروب پیا تھا، شہد یا کچھ پیا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، اور اس کے بعد دوسرے ازواج کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے عجیب بو آ رہی ہے، آپ نے کچھ ایسی چیز پی تھی، آپس میں سوکھنوں میں آپس میں ایک طرح سے
شکر رنجیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے اسے پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے کہا میں آئندہ پیتا ہی نہیں، اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے قسم کھا بیٹھے کوئی حلال چیز کو کہ میں اسے کھاؤں گا نہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قسم کو توڑنا پڑے گا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اس چیز کو ہم استعمال کریں گے۔ یہ شریعت کا، ہماری شریعت میں یہ حکم ہے۔ کسی بھی حلال کردہ، اللہ کی حلال کردہ نعمت کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ہماری شریعت محمدیہ میں اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ جب ایسا ہوا تو انہوں نے ایسی نظر مانی یا ایسا ارادہ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب ان کو یہ بیماری ختم ہوئی تو انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن ان کی اتباع میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتباع میں بنی اسرائیل نے کھانا چھوڑ دیا۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ان کا تھا، ان پر تھا، اس حکم کو ان کی شریعت میں ان کے ماننے والوں پر بھی لاگو کر دیا گیا، وہ ان تک کی بات تھی۔ لیکن وہ بات پہلے ختم ہو چکی تھی۔ تورات جو نازل ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد نازل ہوئی۔ یہ لوگ تورات کا حوالہ دے دے کر کے بات کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ یہ آیت کی وجہ میں بتا چکا ہوں۔ اس آیت کی، ان آیات کو اچانک سے یہ آیت ایسی کیوں آ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیرو بتلاتے تھے یہودیوں اور نصرانیوں سے، تو ان کو اعتراض ہوا کہ آپ ملت ابراہیمی کے ماننے والے خود کو کہتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، آپ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا اعتراض لوگوں نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا، الا ما حرم، مگر وہ کھانا، وہ چیز جو حضرت یعقوب نے حرام کر لیا علی نفسہ، اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ تورات کے نزول سے سینکڑوں سال پہلے تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت پہلے اپنے اوپر یہ چیز کو حرام کیا تھا۔ یہ تورات کا حکم نہیں ہے جسے تم تورات کے حکم کے طور پر پیش کرتے ہو۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چیلنج دیا، اپنے وقت کے یہودیوں کو، کہ اگر تم سچے ہو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، آپ سے اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارا یہ سچا دعویٰ ہے تو تم تورات لے آؤ اور اسے پڑھ کے سناؤ، ہمارے سامنے اسے پڑھ کے سناؤ، بتاؤ اس میں یہ حکم ہے۔ تو صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے، ان لوگوں نے ہار مان لیا آپ علیہ السلام کے سامنے، اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ آیت خود نبی علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل ہے اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ تورات آپ نے پڑھی نہیں تھی، تورات کی تلاوت آپ نے نہیں کی تھی، تورات کے احکامات سے آپ واقف نہیں تھے، اللہ نے آپ کو بتلایا کہ تورات میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صاحب وحی ہیں، آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، تبھی تو معلوم ہوا کہ یہ چیز تورات میں موجود نہیں ہے، اور اتنا یقینی طور پر معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے سامنے چیلنج کیا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ تورات اور پڑھو، ہمارے سامنے پڑھ کے سناؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تورات میں ایسے احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ نہیں کر سکے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ
حق بات کو ٹھکراتے ہیں، حق بات سے اعراض کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، غلط باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بات گزر چکی کہ یہود بہت ساری گھڑی ہوئی، خود کی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اپنے نبی کی طرف منسوب کر دیتے تھے، تورات کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی، اس حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی تورات پر، اگر کوئی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یقیناً وہ بڑا نا انصاف ہے۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے جو بھی کہا وہ سچ ہے، اللہ نے مجھے بتلایا ہے اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کی بات سچی ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا اتباع کرو، جو باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم تمہاری طرح نہیں تھے، تم لوگ تو چلتے چلتے بت پرست بن گئے ہو، بتوں کی پوجا تک تمہارے اندر آ گئی ہے، شرک کرنے والے ہو تم لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت نہیں تھے، تم لوگ خواہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے پیروکار تو کہتے ہو لیکن کرتے ہو دوسری طرح کی حرکتیں۔ تو فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم کی ملت کا، ان کی شریعت کا اتباع کرو، جو حق کو چھوڑ کر سیدھے راستے کو، صحیح راستے کو اختیار کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم تمام باطل دینوں سے ہٹ کر اور بچ کر دین حق پر تھے، جو دین توحید تھا، اور تمام عبادات میں اور تحریم و تحلیل کے بارے میں احکام الہیہ پر عمل کرتے تھے، اللہ کے احکامات پر، حلال اور حرام کے مسئلے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام یہ لوگ ہمیشہ لیتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسی ہے جسے تمام ہی مذاہب کے لوگ مانتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے آدمی ہیں، نصرانی کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے آدمی ہیں، اور مذہب اسلام کے ماننے والے ہم سب کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے دادا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، اور بہت ساری وہ باتیں جو شریعت ابراہیمی میں تھی ہمارے لیے باقی رکھی گئی ہیں۔ تو قرآن نے صاف اعلان کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ غلط باتوں سے ہٹ کر ایک مسلمان تھے اور ان کے اندر شرک بھی نہیں تھا۔ بہت ساری چیزوں ان کے اندر کی خوبیوں کی وجہ سے وہ اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اس علاقے میں رہنے کی ایک بڑا علاقہ انہوں نے سفر کیا، ادھر عرب میں بھی آئے، ادھر مصر وغیرہ میں بھی رہے، ان کا پورا خاندان بڑا خاندان تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خانوادے سے تھے، ان کے اوپر بھی اور ان کے نیچے تو بہت ساری انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ہے، تو اس وجہ سے ایک بڑے معزز آدمی سمجھے جاتے تھے، اور ان کی بہت ساری خوبیاں، شاید میں نے کسی جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، جس کی وجہ سے مہمان نواز تھے، توحید کے علم بردار تھے، شرک اور بت پرستی کے ماحول میں آنکھ کھول کر کے اس کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے، یقین کامل کے مالک تھے، اور بہت ساری قربانیاں انہوں نے اللہ کے دربار میں پیش کی، اور اللہ کے ایک مقبول ترین بندے تھے، جس کی وجہ سے ہر آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سمجھتا تھا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کی حق بات کو ماننے والے تھے، حق بات کی دعوت دینے والے تھے۔ جو لوگ غلط باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بت پرستی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کریں یا حضرت ابراہیم کو اپنا آدمی کہیں، ان کو حق ہی نہیں پہنچتا۔ قرآن نے اس کا صاف اعلان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو یہ
چند آیتیں ہو گئیں جن کا یہ خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔